بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین صلی علی آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب اہلیت القرآن میں احکام حروف کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں؟ جی فاطمہ بادامی میم، ارم کھیانی خانوم، خوشبو زہرا، کلثوم زہرا، مشکات فوجے میں، نیلم زہرا سندرانی، روبینہ رضوی میم، سکینہ زہرا، صوبہ فاطمہ، حسینہ ٹار۔ ہماری گفتگو کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ احکام حروف کے بارے میں۔ احکام یہ بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے صفات حروف، ایک ہوتا ہے تین چیزیں ہوئی: مخارج حروف، صفات حروف، احکام حروف۔ مخارج حروف، صفات حروف، احکام حروف۔ مخارج حروف یعنی حروف کا مخرج، یعنی حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، یہ ہم بتایا تھے، ہم نے پڑھا تھا، بتایا تھا ہم نے پڑھا۔ پھر بتایا تھا صفات حروف، یعنی وہ صفات، یعنی وہ حالت و کیفیت جو حرف کو ادا کرتے وقت پیدا ہوتی ہے۔ وہ حالت و کیفیت جو حرف کو ادا کرتے وقت پیدا ہوتی ہے، اس حالت و کیفیت کو کہا جاتا ہے صفات حروف۔ صفات سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ پھر احکام حروف کسے کہتے ہیں؟ یہاں بھی وہی حالت و کیفیت ہے، لیکن کب؟ وہ حالت و کیفیت جو حرف جب کلمے میں استعمال ہو۔ یہ کہیے کہ حرف جب کسی کلمے میں استعمال ہو، وہ لائٹ بند کر کے بولو جی، حرف جب کسی کلمے میں استعمال ہو، اس وقت ادا کرتے وقت جو حالت و کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس حالت و کیفیت کو احکام حروف کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا فرق یا نہیں؟ ہیلو، آن لائن والے بھی بول دیا کیجیے۔ جی آگا جی، آواز آ رہی ہے۔ فرق یاد رہے گا صفات حروف اور احکام حروف میں؟ یعنی صفات حرف کا مطلب یہ کہ حرف اگر سنگل بھی ادا کریں گے آپ، وا وا ر تو تب بھی ان کے اندر ایک صفت ہے۔ لیکن احکام کب آتے ہیں؟ جب یہ کوئی حرف کسی کلمے میں استعمال ہو۔ جیسے میں کہوں مثال کے طور پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا تو کیسے کر رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا انزلنا، جیسے عام لوگ کہتے ہیں، بہت سی پبلک کرتی ہے انا انزلنا۔ انزلنا نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھ رہا ہے انزلنا تو سمجھ لیجیے گا اسے تجوید نہیں آتی۔ تو اس لیے کہ اگر اسے تجوید آتی تو اسے پتا ہوتا کہ جب نون ساکن کے بعد، اسے پتا ہوتا کہ نون ساکن کے بعد اگر بے آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے، یعنی نون میم سے بدل جاتا ہے، میم سے من بعد سے میم بعد۔ اور اگر نون ساکن کے بعد حلقی حروف میں سے کوئی آ جائے، حروف حلقی، حمزہ ہے، ہا ہے، عین، شا، غین، خا، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر اظہار ہوتا ہے، یعنی پھر نون کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ من غیر، من غیر، تو نون ظاہر ہو رہا ہے، من غیر، من غیر جی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کے علاوہ، یعنی کیا، نون ساکن کے بعد بے کو ہٹ چھوڑ کے، یا حروف حلقی جو 6 ہیں انہیں چھوڑ کر، یا یرملون کو چھوڑ کر، جن میں ادغام ہوتا ہے، ان کو چھوڑ کر باقی کوئی اور حرف آئے، جیسے زے ہے یہاں، وہاں اخفا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اخفا، یعنی نون کو اس کے مخرج سے نہیں پڑھا جاتا، ناک سے پڑھا جاتا ہے۔ انزلنا جی، انزلنا، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہی احکام ہم ابھی پڑھیں گے، ابھی اقلاب بھی پڑھیں گے، ادغام بھی پڑھیں گے، اظہار بھی پڑھیں گے، نون ساکن کے احکام جب آئیں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آپ کو پڑھتا نہیں کہ انا انزلناہ تو سمجھ جانا کہ اسے تجوید نہیں آتی۔ اور اگر کوئی پڑھے، ایسے پڑھے انا انزلنا
انزلنا سمجھ جانا اسے علم تجوید آتی ہے، پڑھا ہے اس نے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی بتائیے نون میں یہ حکم آیا نہیں آیا؟ کیا آیا یہاں پہ؟ اخفا آیا، اخفا آیا، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں جی؟ جی 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 یا مثال کے طور پر لام ہے، لام ہے، لفظ اللہ میں آیا تو کیا ہوا؟ اب ابھی میں کیا کہوں؟ دیکھیے ابھی میں کہہ رہا ہوں الحمد، کیا؟ الحمد، الحمد، لام یہاں بھی ہے، لام یہاں بھی ہے، لیکن میں نے یہاں پہ کیا کہا؟ الحمد، لیکن جب یہاں کا اب کیا دکھائی دیا آپ کو؟ تخلیص، تخلیص جو اور حرف میں ہو تو تفخیم کہلاتی ہے، لام میں ہو تو تخلیص، یعنی موٹا منہ بھر کے، موٹا یہ کیا ہے؟ احکام حروف میں سے ہے، یہ تخلیص ہے، تخفیم، تخفیم ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ یہاں پہ لام کو میں نے منہ نہیں بھر کے ادا کیا الحمد، لیکن یہاں اللہ اکبر، اللہ، تو یہ لام کا احکام میں سے ہے۔ تو یہ لام اکیلا تھا جب اس کے اوپر یہ آئی تغلیظ، یا لام جب لفظ اللہ میں استعمال ہوا تب؟ لام جب ایک ورڈ میں استعمال ہوا تب اس کے اوپر ایک حکم لاگو ہوا تغلیظ، ہے نہیں؟ ہیلو، جی 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 آگا جی سن رہی ہوں۔ مثال دے کے سمجھا رہا ہوں میں آپ کو یہ سب چیزیں، یا مثال کے طور پر میں کہوں مثلا رے، اگر ہم الگ پڑھیں تو اس کا ایک مخرج ہے اور ایک صفت، ٹھیک ہے کہ اس میں استفال ہوگی، صفت استفال، کیونکہ حروف استعلا تو ساتھ ہیں، لیکن یہی رے بولیے کسی جی ورڈ میں استعمال ہو اور اس سے پہلے یا تو اس پہ زبر ہو یا پیش ہو، یا یہ ساتھی ہے تو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ربی، موٹا تفخیم ہوگی نہیں، رو، جی اب آپ نے کہا ربے، ربے نہیں، ربی، ربی، رب رو، منہ بھر کے ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے نہیں؟ جی اگر زبر ہو رے کے اوپر یا پیش ہو تو منہ بھر کے پڑی جائے گی رے، ربی، رب، رب رب، رب لیکن اگر زیر ہوتا تو ریزا، ریزا، تب رے منہ بھر کے نہیں ہوگی، ری، والعصر، والعصر ان الانسان، لیکن اگر اسی سے پیش ہو ٹھیک ہے نہیں، یا زبر جی ربی، رب، ربی، پھر اس میں ہو رہی ہے تفخیم، تو کیا یہ جو ابھی تفخیم ہو رہی ہے کیا یہ رے حرف میں کسی کلمے میں استعمال ہونے سے پہلے بھی تھی اس میں یہ چیز؟ نہیں، یہ تو بعد میں آئی نا جب یہ کسی ورڈ میں استعمال ہوئی جی۔ نیلم جی زہرا جی، آپ سمجھ رہی ہیں بات کو؟ فاطمہ بادامی میں خوشبو زہرا، آپ سمجھ رہی ہیں اس بات کو، احکام حروف کو؟ جی جی آگا ہاں، یہ کب رے کے اندر جو تفخیم آئی کب آئی؟ جب ایک ورڈ میں استعمال ہوا ربی، ربی جی، جب ایک ورڈ میں استعمال ہوا تب اس کے اوپر یہ حکم لاگو ہوا، اسے کہتے ہیں۔ تو یہاں پر رب، لفظ رب کو ادا کرتے وقت اس میں جو رے ہے اس کے اندر کیا حالت و کیفیت تاری ہوئی؟ تفخیم، ربی، ربی، تو یہ احکام، تو دیکھیے اسے کہتے ہیں احکام حروف، اور ایک ہے صفت حرف، صفت حرف کا مطلب یہ کہ سنگل حرف ہے کہیں رے، آپ پڑھیے اس میں ایک مخرج ہے را، جو کہ ہمارا عربی کا سیم ہے مخرج رب، ٹھیک ہے، اور ایک صفت ہے کہ اس میں استفعال ہے، یہ صفت ہے، لیکن احکام کب لاگو ہوتے ہیں؟ جب کسی ورڈ میں استعمال ہو، ربی، ربی، جیسے یہ رے کے احکام میں سے ہے، نون کے احکام کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا، کیا؟ اخفاء، اظہار وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نہیں؟ میم کے بھی آئیں گے تو اس میں اظہار وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، یا ادغام، ادغام، ٹھیک ہے، رے کے احکام ہے، لام کے احکام ہے، تو کچھ حروف کے احکام بھی ہے، سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ جی آگا جی آ گیا سمجھ انہی احکام جی حروف میں سے ایک ہے تفخیم، جو کہ ہم نے کل لکھ لیا تھا، نہیں نہیں لکھا تھا احکام، احکام کل سے مراد پرسوں، کیونکہ کل کلاس یہ والی نہیں ہو پائی تھی، احکام ان میں سے ایک ہے تفخیم، کیا ہے؟ تفخیم، اس سے پہلے بھی آیا ہے تفخیم یا نہیں؟
آیا ہے ہاں، تو حروف استعلا میں جو ہے وہ تفخیم صفت نہیں ہے، تفخیم صفت کیا تھی؟ استعلا. صفت کیا تھی حروف استعلا میں؟ صاد تازہ میں استعلا تھی، اس استعلا کی رعایت کرنے کے نتیجے میں تفخیم آتی ہے. صحیح ہے نہیں؟ جی اور تفخیم کے معنی وہیں پہ لکھوایا تھا میں نے، لغت میں کیا معنی ہے؟ موٹا. تسمین سین سے آپ نے پڑھا ہوگا الولدو عربی میں سمین، الولدو سمین، لڑکا موٹا ہے. جی میں نے البنتو سمینتن کیوں نہیں کہا؟ البنتو سمینتن کیوں نہیں کہا زینب کا؟ الولدو ہی کیوں کہا سمینون؟ کیونکہ لڑکیاں موٹی نہیں ہوتی ہیں، سوکھی رہتی ہیں، کھاتی پیتی تو ہے نہیں، لڑکے ہی ہوتے ہیں. لڑکیاں تو بس ہوتی ہیں شادی کے آگا جی. بعد، جی لڑکیاں تو کبھی شادی کے بعد، جب تک لڑکیاں ہیں، لڑکیاں جب تک لڑکیاں ہیں تب تک موٹی نہیں ہوتی. شادی کے بعد الگ بات ہے کہ اگر وہ تیار نہ کریں، خاص کر کے بچوں کے بعد موٹی ہو جاتی ہیں. لیکن بہرحال اس لیے میں نے کہا الولد سمین، لڑکا موٹا ہے. جی کہاں ہے؟ تو تمہیں کیا لگ رہا بس وہی موٹا ہے؟ دیکھو گینڈے کی طرح پھٹ کر لیا ہوا ہے. یہ بھی کیا کہتے ہیں کہاوت ہے، کیا ہے؟ گینڈے کی طرح بول رہا اللہ کو بول رہے ہیں. جی چلیے تفخیم. تفخیم کے معنی ہے تسمین، یعنی موٹا کرنا یا موٹا بنانا. ٹھیک ہے. تفخیم لغوی معنی کیا ہے؟ تسمین. کیا؟ تسمین. تسمین یعنی موٹا کرنا، موٹا. موٹا کرنا یا موٹا. ٹھیک ہے. تسمین. اب اس علم تجوید میں تفخیم کیا چیز موٹی کی جاتی ہے؟ حرف کو موٹا کیا جاتا ہے. کیونکہ کبھی بھی یاد رکھنا، آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ بھی تعریف بھی لکھوا رہے ہیں، اصطلاحی بھی تعریف، تو دونوں کے معنی الگ الگ نہیں ہوتے ہیں. جو لغت میں معنی ہے وہی وہ ہوتے ہیں، وہی فرق یہ ہے کہ یہاں پہ موٹا کسی لغت میں یعنی موٹا بنانا کسی بھی چیز کو کہہ سکتے ہیں تسمین. لیکن علم تجوید میں تفخیم کہتے ہیں حرف کو موٹا بنانا. صحیح ہے نہیں؟ جی حرف کو موٹا بنانا. جی اصطلاحی تعریف. لغوی یعنی لغوی تعریف، لغوی. اور اصطلاحی، اصطلاح اس علم سے مخصوص، اس علم سے مخصوص. ٹھیک ہے. اصطلاحی کیا معنی ہے؟ اصطلاح میں، اصطلاح میں کیا معنی ہے؟ حق کو موٹا بنانا. ٹھیک ہے. علم تجوید میں تفخیم کے معنی ہے، کیا ہے؟ یا تفخیم کا معنی ہے، لکھیے تفخیم کا مطلب ہے، مطلب ہے جی حرف کو پرحجم. مطلب یہ ہے کہ حرف کو موٹا اور پرحجم ایک ہی بات ہے. موٹا اور پرحجم یعنی منہ بھر کے، موٹا اور حجم کہتے ہیں سائز کو. پرحجم ادا کرنا، پرحجم ادا. ٹھیک ہے. اس کا اپوزٹ ورڈ آتا ہے ترقیق. اس کا اپوزٹ جیسے استعلا کا اپوزٹ کیا تھا؟ استفال. یعنی 7 حروف ایسے ہیں جن میں صفت استعلا پائی جاتی ہے، یعنی زبان کی جڑ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور اس کے علاوہ باقی حروف جن میں صفت استفال ہے زبان کی جڑ نیچے آتی ہے. ایسے ہی تفخیم یعنی کہ موٹا، اور اس کے مقابلے میں ترقیق یعنی باریک. جی مٹا دوں اسے.
मिटा दो। अच्छा, अब जी आइए आगा जी मिटा स्क्रीनशॉट, दीजिए। एक मिनट स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। उन्हें भी भेज दीजिएगा, नीलोफर थोड़ी बिजी है आजकल जी। जी आगा जी ले लिया। इसके बाद आता है तरकीब, जल्दी जल्दी लिखिएगा। जी तरकीब क्या? तरकीक। तरकीब तो उसके बिल्कुल अपोजिट है। तरकीब के क्या माना है? पहली बात तो तफखीम का मुखालिफ है, तफखीम का अपोजिट है वर्ड है जी। जी लिखिए, लुग़वी तारीफ यानी किसी चीज को बारीक करना, किसी चीज को लुगत में बारीक करना, किसी चीज को यानी उसकी मोटाई को कम करना, यानी उसकी मोटाई को कम करना। इस्तिलाह में और इल्म तजवीज में, इल्म तजवीद में तरकीब का मतलब यह है कि हर्फ को कम हजम और बारीक, कम हजम और बारीक अदा करना। ठीक है नहीं? जी अब यही जो लफ्ज तक़सीम था, किसी और हर्फ में हो, किसी और हर्फ को मोटा और हजम अदा किया जाए तो उसे तक़सीम कहते हैं। लेकिन वही काम अगर लाम के बारे में किया जाए, लाम को मोटा किया जाए तो उसका नाम अलग है, काम वही है, नाम उसको तखलीस रख देते हैं। लिखा, स्क्रीनशॉट लिया? जी आगे। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ, एक है तफ़ख़ीम, एक है तरकीब। और तफ़ख़ीम का ही हम माना, एक्वल माना वर्ड है तखलीस। काम मतलब सेम है, तफ़ख़ीम का तखलीस का मतलब सेम है, बस फर्क ये है कि अगर किसी और हर्फ में को मोटा अदा किया जाए तो तफ़ख़ीम कहलाता है, लेकिन लाम को जब मोटा अदा किया जाए तो तखलीस कहलाता है। सही है नहीं? जी और वो बताएंगे कि लाम में कब तखलीस होती है। लाम में सिर्फ लफ्ज अल्लाह में होती है, बाकी किसी जगह लाम में तखलीस नहीं होगी। सिर्फ लफ्ज अल्लाह ही में लाम को मोटा, वो भी कब, जब उससे या तो खुद पे पेश हो या ज़बर हो, जैसे अव्वा, या उससे पहले। ठीक है, अव्वा अव्वा अव्वा। ठीक है, जी आगे। चलिए वसल्लल्लाहु, देखिए वसल्लल्लाहु, देखिए मैंने क्या कहा, वसल्लल्लाहु, अल्लाह में लाम को मोटा, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। चलिए, टाइम हो गया एक्स्ट्रा 8 मिनट। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।